اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے محمد وعلى صلی علی محمد وعلى محمد. موضوع کے اعتبار سے سید الشہداء کے واقع کربلا اور اس عظیم الشان قربانی کے بارے میں ظاہر ہے کہ بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، بیان ہوا ہے، اور ایک مستقل عمل ہے جو کئی سو سال سے جاری ہے اور جاری رہے گا. لیکن اس واقعے کے اندر عظمتیں اتنی زیادہ ہیں، اس واقعے کے اندر گہرائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اتنے محققین نے، مفکرین نے، علماء نے، مورخین نے جدوجہد کی ہے. اس کے باوجود کچھ دور کے بعد احساس ہوتا ہے جیسے پھر کوئی نیا پہلو ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر گزشتہ لوگوں نے کام کم کیا ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اس واقعے کو کئی طرح سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں ایک ذہنیت تبدیل ہوتی ہے، انسان کو ترقی حاصل ہوتی ہے، کچھ چیزیں کشف ہوتی ہیں جو پہلے معلوم نہیں تھیں. ایک روایت موجود ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے سمجھنے کے بارے میں انسانوں کی گہرائی بڑھتی جائے گی. ایک روایت میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، درود بھیجے گا محمد فما رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. فرمایا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دین کو ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ دین سمجھنے والے ہوتے ہیں، خود دین کم جانتے ہیں، ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ مثلا ایک صدی کے راویوں نے دوسری صدی کے لوگوں کو دین پہنچایا ہے، انہوں نے دین لیا ہے، دین پہنچایا ہے، لیکن جن لوگوں کو دین پہنچایا ہے جو دوسری صدی کے لوگ تھے ان سے زیادہ دین سمجھنے کے ماہر تھے. پھر اگلی صدی میں پہنچایا ہے، اب یہ اگلی صدی والے پچھلی صدی والوں سے زیادہ ماہر ہیں. کیوں؟ دین کی فہم کے اوپر جتنا محنت کرتے چلے جائیں گے اس میں گہرائی آتی چلی جائے گی. لہذا عین ممکن ہے کہ جس شخص نے براہ راست امام معصوم سے روایت سنی ہو اسے نہ پتا ہو اس میں کتنے راز ہیں. انہوں نے سن لی، بیان کر دی، بیان کرنے کے بعد جن لوگوں تک پہنچی انہوں نے اس کے اوپر محنت کی. مثال کے طور پر 6 نکات حاصل کیے. اب ان 6 نکات کو لے کر انہوں نے اگلی نسل کو منتقل کیا، انہوں نے 6 نکات کے اوپر 5 نکات اور حاصل کر لیے. پھر اگلی نسل کے پاس گئی، انہوں نے کچھ اور نکات کو حاصل کیا. اس طرح مسلسل دین فہمی میں گہرائی بڑھتی جاتی ہے، دین کو سمجھنے میں گہرائی بڑھتی جاتی ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے دین اسلام کو بیان کرنے والے نہیں جانتے ہوں گے کہ دین اسلام پوری دنیا کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے، اصلا 40 سال پہلے شاید نہیں جانتے ہوں گے. 30 سال پہلے جب یہ حکومت اسلامی بنی ایران کے اندر تو لوگوں کے بارے میں شبہات تھے کہ آیا دین ماڈرن ٹائم کے لیے، اس جدید دور کے لیے کوئی حکومت کا نمونہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. 30 سال کے تجربے نے دکھایا کہ دین نہ صرف یہ کہ ایک اچھی مثال دے سکتا ہے بلکہ شاید سب سے اچھی مثال دین دے سکتا ہے. ثابت کیا اپنے آپ کو، ہر چیز میں اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہوئی ہے. اسی طرح واقع کربلا کے ساتھ ہے. واقع کربلا جب پیش آیا فوری بعد ایک نسل آئی، اس نے واقع کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی، کچھ نکات کو حاصل کیا. اس کے بعد ہر دور میں لوگوں نے محنت کی، ہر دور میں نکات کو حاصل کیا، مختلف لوگوں کو پہنچے. اس وجہ سے ہر دور میں واقع کربلا سے استفادہ ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان کی فہم و شعور میں گہرائی آ رہی ہے. پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں انسانی تجربہ ایک نئے تجربے کو انجام دے رہا ہوتا ہے. مثلا کل جنگ شمشیر سے ہو رہی تھی، لوگوں نے کربلا کو شاید شمشیر کی جنگ کے تناظر میں دیکھا ہو.
پھر جنگ اسلحے سے ہوئی، جس کو ہم لوگ گرم اسلحہ کہتے ہیں، آگ کے اوپر مشتمل. انہوں نے اس تناظر میں واقع کربلا کو دیکھا. اب ممکن ہے جنگ اسلحوں سے نہ ہوتی ہو، ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے. اب کوئی اس تناظر میں دیکھے، مثال کے طور پر آیا 200 سال پہلے لوگوں نے میڈیا کے تناظر میں واقع کربلا کو دیکھا ہوگا؟ ظاہر کہ نہیں، میڈیا تھا ہی نہیں. آج میں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ اصل میں میڈیا سے ہوتی ہے. لہذا گراؤنڈ کے اوپر، جس کو بیٹل فیلڈ کہتے ہیں، بیٹل فیلڈ میں جنگ جیتنا آسان ہے، مذاکرات کی میز پہ سخت ہے، اور میڈیا میں بہت سخت ہے. یہ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہر جنگ کے پیچھے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو بیٹل فیلڈ میں ہو رہی ہوتی ہے، میدان جنگ میں. پھر ایک جنگ ہوتی ہے جو مذاکرات کی میز پہ ہو رہی ہوتی ہے، دو طرف جب بیٹھتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے کہ جنگ کے بعد کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا نہیں ملنا ہے. تیسری جنگ ہو رہی ہوتی ہے، میڈیا کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. کون سی جنگ جیتے گا؟ مثال کے طور پر یوں ہی مثال میں کہتے ہیں کہ 1991 میں امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا. وہ عراق کے خلاف بیٹل فیلڈ میں جیت گئے، مذاکرات میں بھی جیت گئے، لیکن میڈیا میں ہار گئے. پبلک اوپینین امریکہ کے ساتھ نہیں تھی، پبلک اوپینین اس کے خلاف چلی گئی. اب اگر اس تناظر میں واقع کربلا کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ یہ ساری میڈیا کی جنگ چند اسرا نے جیتی ہے. یہ کیسے جیتی ہے؟ ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے جو پہلے سے اتنا اچھا سمجھ میں نہیں آتا تھا. پہلے بھی سمجھ میں آتا تھا کہ مثلا پیغام سعید الشہداء اسرا کے ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن جب اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا کردار کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کی ذہنوں کو منحرف کر دیا جاتا ہے بعض اوقات، تو پھر خطرہ سمجھ میں آتا ہے کہ واقع کربلا کو خطرات کیا لاحق تھے، اور بی بی نے کس طریقے سے ان تمام خطرات کا مقابلہ کیا. اور آج تک وہ جنگ جیت رہے ہیں، آج تک وہ جنگ جیت رہے ہیں. کوئی اس جنگ کے بارے میں کوئی شبہ نہیں رکھتا کہ انہوں نے جنگ جیتی تھی. تو یہ بہت سارے حقائق ہیں. اب اسی طرح سے کچھ حقائق سمجھ میں آئیں تو ہمیں ایک اور پہلو جو واقع کربلا سے متصل ہے وہ عزاداری ہے. جس طرح خود کربلا ایک معجزہ ہے، لگتا ہے خود عزاداری بھی ایک معجزہ ہے. دو معجزے ہیں، یعنی شہادت ایک معجزہ ہے جس کی یاد میں عزاداری ہے، اب لگتا ہے خود عزاداری بھی ایک معجزہ ہے، خود ایک معجزہ ہے. کیوں؟ جس طرح سے ہو رہا ہے معاملہ وہ بہت عجیب ہے. دنیا کی کسی نفسیات کے اندر عزاداری نہیں کھپ پائے گی. یعنی اگر کوئی سائیکالوجیکل انالیسس کرے، انسانی نفسیات کا تجزیہ کرے اور کیا عزاداری کیوں ہو رہی ہے، نہیں کر پائے گا. کیوں نہیں کر پائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو خوشی کا جشن منانے کی عادت ہے، غم کی مناسبت کو منانا یہ انسانوں کی فکر میں نہیں ہے. آپ مختلف قوموں کے مراسم کو دیکھیں، کوئی قوم رونے کو نہیں مناتی، عزاداری رونے میں منایا جا رہا ہے. یہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی کرسمس منائی جاتی ہے، بلا تشبیہ کہ مثلا کرسمس منائی جاتی ہے، کربلا سے زیادہ منائی جاتی ہے. کربلا کی تعداد، منانے والوں کی تعداد ممکن ہے کہ مثلا فرض کرتے ہیں 3 کروڑ ہو، 30 کروڑ ہو، 35 کروڑ ہو، اس سے زیادہ ہرگز نہیں ہوگی ظاہری طور پر. لیکن کرسمس جو ہے وہ 2 ارب عیسائی مناتے ہیں. تو ممکن ہے کوئی یہ کہے وہ تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اگر کربلا سے مقایسہ کرنا شروع کر دیں کہ ہر سال یہ 60 دن مناتے ہیں، کرسمس 1 دن ہے. یہ غم میں مناتے ہیں، وہ خوشی مناتے ہیں. وہ خوشی میں منا کے نفس پرستی کرتے ہیں، یہ غم میں منا کے نفس کو کچل رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، کرسمس میں جذبات کی گہرائی نہیں ہے جتنا یہاں شب عاشور گہرائی ہے. کوئی شب عاشور کسی محفل کے اندر چلا جائے، مجلس کے اندر، یا عاشور کے دن اصل اہل بیت کے چاہنے والوں کے غم کو احساس کرے، اتنی گہرائی کسی کی تقریب میں نہیں ہے. اجتماعی طور پر لوگ اتنے ملوث ہو جائیں کسی غم کی جذبات کے اندر، ایسا نہیں ہوتا. یہاں ہو رہا تو لگتا ہے خود عزاداری ایک عجیب کارنامہ ہے، معجزے کی جیسی شبیہ. اب یہاں پر کچھ بنیادی سوال ابھرتے ہیں. ہم جانتے ہیں، ظاہر ہم امامت کے معتقد ہیں کہ امامت کی تاثیر میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن کچھ ہمیں سمجھ میں آئے کہ واقعہ کربلا میں ہوا کیا ہے، درس کیا ہے ہمارے لیے. اور درس بھی ایسے چاہیے جو قابل عمل ہوں.
جس کو سیکھ کر ہم کچھ اپنی زندگی کے عمل میں آگے بڑھ سکیں. اس اعتبار سے واقعہ کربلا کو دیکھنا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ میں اور آپ واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں کہ امام معصوم نے قربانی دی. ظاہر امام معصوم کا جو مقام و منصب ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ بچتا نہیں دوسروں کے لیے. لیکن ایک دفعہ ہم اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ قربانی تو امام معصوم نے دی ہے لیکن ہمیں کچھ سکھانے کے لیے دی ہے. اگر ہمیں سکھانے کے لیے دی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے لیے قابل عمل کربلا کے واقعے میں سے کچھ ہونا چاہیے. صحیح ہے, کوئی باپ اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا سید الشہداء علی اکبر سے کرتے تھے, ناقابل تصور ہے. لیکن اس میں کوئی درس ہوگا ہمارے لیے. کیوں؟ یہ واقعہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہوا ہے. یہ واقعہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے ہوا ہے. تو صحیح جو کردار نظر آ رہے ہیں وہ کردار قابل تصویر نہیں ہے. کوئی ایسا کردار نہیں لا سکے گا کائنات کے اندر, لیکن کچھ نہ کچھ تو سکھانے کے لیے تھا. مثلا جو کردار واقعا بی بی نے انجام دیا, کہ کوئی مثال لا سکتا ہے, کہ کوئی شبیہ بنا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. لیکن جو کچھ بی بی نے انجام دیا ان کی ذاتی عظمت بلند مرتبگی سے ہٹ کر کچھ سکھانے کے لیے کیا ہے. وہ کیا سکھایا ہے وہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اب ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ کہ اگر ہم یہ سب سیکھ لیں تو پھر ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہے اس دنیا کے اندر. جس طرح سید الشہداء سے بڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہے. بس ہم واقعے کو حفظ کریں, واقعے کو محفوظ کریں اور اس کے بعد کچھ سیکھیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں, فکری اعتبار سے یہ بھی انتہائی مفید ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات کسی ایک مسئلے میں ہم لوگ ذمہ داری کو سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ذمہ داریاں تبدیل نہیں ہو رہی, جبکہ ذمہ داریاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں واقعات کے ساتھ ساتھ. یوں ہی مثال کے طور پر میرے ذہن میں آتا ہے, فرض فرمائیے آپ کا بچہ 4 سال کا ہے, آپ کی ایک ذمہ داری ہے. یہ 14 سال کا ہوگا تب بھی وہی ذمہ داری ہوگی, 24 سال کا ہوگا تب بھی وہی ذمہ داری ہوگی. ظاہر ہے کہ نہیں. تو کیا آپ یہ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر بچہ تو میرا ہی ہے اور میں باپ ہوں اور یہ بیٹا ہے؟ ہاں بات صحیح ہے, آپ باپ ہیں اور یہ بیٹا ہے آپ کا, یہ آپ کا بچہ ہے, لیکن اس بچے کی عمر کچھ اور ہے. پہلے 4 سال کا تھا, 14 سال کا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ واقع کربلا کی نسبت ماننے والے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا وہی ہے جو 600 سال پہلے تھی؟ وہی ہے جو 1200 سال پہلے تھی؟ مجھے خوف یہاں پر یہ ہے, بعض اوقات ذمہ داری تبدیل ہو جاتی ہے, شعور میں نہیں آ پاتی کہ اب ذمہ داری تبدیل ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں مخلص ترین آدمی غلطی کر رہا ہوتا ہے. پھر میں مثال دوں گا. مثلا ایک آدمی 4 سال کا اس کا بچہ ہے, انتہائی محبت سے پیش آتا ہے, پیار کرتا ہے اسے, ہر قسم کی جو بھی والد کی ذمہ داری اسے ادا کرتا ہے. 4 سال کے بچے کے باپ کی ذمہ داری. اگر یہ آدمی 14 سال کی عمر تک یہی کرتا رہے, اب اس نے ذمہ داری کو ادا کر دیا کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اس کے پاس ابھی تک وہی کارڈ ہے جس پر 4 سال کے بچے کے باپ کی ذمہ داریاں لکھی ہیں, اور بچہ 14 سال کا ہے. اب یہ انتہائی مخلص ہے, محبت کرتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ اس کے پاس اسٹینڈرڈ غلط ہے. بچہ 14 سال کا ہے, اب زندگی مختلف ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, مجھے یہ احساس ہو رہا ہے شاید ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ واقع کربلا کی نسبت ہماری کچھ ذمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں, کیونکہ زمانہ کچھ اور بڑھا ہے. اب اس کی کچھ مراحل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ اس کو عرض کروں کہ میں نے کس طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور آپ سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر کچھ غور و فکر فرمائیے گا. پہلے سے آپ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یوں لگتا ہے جیسے واقع کربلا کے فوراً بعد کچھ ذمہ داریوں کے دور شروع ہوئے ہیں. جس دن سید الشہداء کی شہادت ہوئی اس کے فوراً بعد ایک ذمہ داری آئی, وہ یہ کہ کوئی شہادت کے واقعے کو منحرف نہ کرے. منحرف نہ کرے کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ کہ سید الشہداء نے مثلا نعوذ باللہ کسی دنیاوی غرض سے شہادت دی,
ایک یہ مسئلہ تھا. اگر میں بہت پیچھے سے لے کے جاؤں تو پھر بہت طولانی داستان ہو جائے گی. اسی مرحلے میں چاہتا ہوں اس کو ہم تیزی سے آگے بڑھائیں. ایک خطرہ وہ تھا جو روز عاشور تھا، ایک خطرہ وہ تھا جو روز عاشور کے اگلے دنوں میں تھا، پھر کچھ روز عاشور کے چند مہینوں بعد خطرات تھے، پھر وہ چیزیں تھیں جو اسرا کے قافلے کی مدینہ پہنچنے کے بعد تھیں. مثلا روز عاشور ایک خطرہ تھا. کوئی یہ نہ کہے میں نہیں جانتا سید الشہداء کون ہے. اصلا سید الشہداء نے روز عاشور جتنے بھی خطبات ارشاد فرمائے اکثر میں یہ بتایا میں کون ہوں. اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جو عاشور کے دن معجزات کثرت سے ہوئے ہیں اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خدا بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ حسین کون ہے، کسی کو کوئی شبہ نہ رہے یہ حسین ہے. لہٰذا سید الشہداء بعض اوقات یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد کا نام امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، میری والدہ بی بی کا نام لیتے ہیں، میرے جد امجد نبی کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نہیں جانتے تھے یہ کس کو شہید کر رہے تھے. اس وقت خطرہ یہ تھا. سید الشہداء نے اس خطرے کو پورا کر دیا. کئی خطبے ارشاد فرمائے. کیا کسی نے سمجھنا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں سمجھنا تھا. صرف اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہ کوئی بعد میں یہ بہانہ نہ کرے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کس کو مار رہا ہے. خدا نے کہا کیوں کیے معجزات؟ بظاہر اس لیے کہ لوگوں کے سامنے بالکل اچھی طرح واضح ہو جائے کہ سید الشہداء کیا مقام و منصبت رکھتے ہیں، کیا مقام ہے ان کا اللہ کے نزدیک کیا رتبہ ہے. یہ خدا نے چاہا کہ ثابت ہو. اس کے بعد جب شہادت ہو گئی اس میں بہت سارے کوشچنز ہیں جو ہم نے مختلف طرح سے جب اس واقعے کے اوپر سوچا ہے تو سمجھ میں آتے ہیں. کہیں پہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں جب موضوع سے ریلیونٹ ہو، کہیں پہ جواب نہیں دیتے، صرف سوال چھوڑ دیتے ہیں. مثلا قابل فکر ایک سوال ہے. سارا واقعہ شروع ہوا تھا سید الشہداء سے بیعت کے مطالبے سے. شہادت کے بعد چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ قابل فکر نہیں ہے سوال کہ بھئی سارا واقعہ شروع ہوا تھا اس وقت جب مدینہ کے حاکم نے سید الشہداء کو دارالامارہ بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یزید نے کہا کہ ان سے بیعت لو. جب سید الشہداء شہید ہوئے تو وارث سید الشہداء چوتھے امام تھے، ان سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ تبدیل کیوں ہو گیا. یہاں پہ ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ہم لوگ بعض اوقات کربلا کے کسی ایک سوال کو حل کرتے ہیں، ایک اور سوال کے مقابلے میں بے بس رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. ہم نے اگر کربلا کا ایک سوال کا جواب دیا تو وہ سوال کا جواب ایسا ہونا چاہیے جواب کہ باقی تمام سوالوں کو بھی جواب دے سکے. اور اگر ہم نے ایک مشکل حل کے لیے ایک جواب دیا اور دوسری طرف سے جواب کسی اور سوال کے مقابلے میں ٹکرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کربلا کے بارے میں ہمارے فہم و شعور میں کمی ہے. ورنہ ہمارا جواب سب کو صحیح کرے. مثلا اگر آپ سے کوئی کہتا ہے بھائی پاکستان میں کیوں نام نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں غربت ہے. چلیے آپ نے جواب دے دیا، بات صحیح بھی لگ رہی ہے، غربت کی وجہ سے نام نہیں آتی ہے. اچانک اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مغربی معاشرے کے اندر غربت نہیں ہے پھر بھی واشنگٹن میں قتل بہت ہوتے ہیں، اب کیوں ہے؟ آپ کا جواب اس سوال سے ٹکرا رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ جواب کمپریہنسو جواب نہیں ہے، یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. اگر کوئی واقع کربلا کے ایک مشکل کے مقابلے میں ایک جواب دے اور وہ جواب دوسرے سوال سے ٹکرائے، اس کا مطلب ہے یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے، یہ جواب کمپریہنسو نہیں ہے، سب کو شامل نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے فہم کربلا میں کمی ہے، شعور کربلا میں کہ ہم نے کربلا کو صحیح سمجھا نہیں، اس کی کمی کی نشانی ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اصل اگر مشکل بیعت سے شروع ہوئی تھی تو مطالبہ بیعت شہادت سید الشہداء کے بعد ختم کیوں ہوا؟ اسے جاری رکھنا چاہیے تھا. اصل کسی بھی دربار میں نہ عبید اللہ نے، نہ شمر نے، نہ یزید لعین نے کسی نے دوبارہ بیعت کا مطالبہ نہیں دہرایا. کیوں نہیں دہرایا؟ پہلے تو معاملہ بیعت کا ہی تھا اور قطعاً سید الشہداء کے وارث یا چوتھے امام تھے یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی. درود بھیجے گا تمام کی ضرورت. کیوں بیعت کا مطالبہ نہیں کیا؟ یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. بہت سارے سوالات ہیں، یعنی بعض اوقات سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی ان سوالات کو ذکر کر کے
اس الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سب کا جواب نہیں دے پائے گا. ظاہر ہم اس مجلس کو، اس محفل کو یا سیمینار کو ان کے جوابات کے لیے نہیں رکھ رہے. مثلا سید الشہداء نے یزیدیوں کے لشکر کے مقابلے میں اپنے افراد کو ایک ایک کر کے کیوں بھیجا تھا؟ لشکر کے مقابلے میں لشکر کیوں نہیں ٹکرایا؟ ایک ایک کر کے کیوں گئے؟ یہ ہم نے ایک دفعہ جواب دینے کی کوشش کی تھی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں. دشمن سید الشہداء اتنا بے وقوف کیوں تھا کہ اس نے اسرا کو بازاروں میں لانے کی جرات کی، وہ بھی کوفہ کے بازار میں؟ اگر اسرا براہ راست شام بھیج دیے جاتے شاید کسی سازش کو سمجھ پاتے کہ بھائی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ اہل بیت کے اسرا ہے اور شامی اہل بیت کو نہیں جانتے. شامی معمولاً اہل بیت کے نام پر بنی امیہ کو جانتے تھے. شامیوں نے بعض موقعوں پر قسمیں کھائی ہیں، البتہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی جانتے تھے اہل بیت کون ہے. لیکن بہرحال بنی عباس جب آئے ہیں تو کچھ شامیوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم لوگوں نے بنی اہل بیت کے نام پر بنی امیہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہے، ہم صرف ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا. ممکن ہے ہم یہ سوچیں کہ عبید اللہ ابن زیاد اگر کوفہ نہ لایا ہوتا تو ہم یہ سوچتے کہ وہ اسرا کو لے کر شام گیا، شام کے دربار میں، شام کے بازار میں لے کر گیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا یہاں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. لیکن کوفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوفہ کا تو ایک ایک فرد اہل بیت کو جانتا تھا، اصلا ان ہستیوں کو پہچانتے تھے. مثلا سید الشہداء اپنے والد گرامی کے ہمراہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے والد کے ہمراہ 40 ہجرہ تک کوفہ میں تھے. 40 ہجرہ میں جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو سید الشہداء کوفہ میں تشریف فرما تھے. اس وقت سید الشہداء کا سن مبارک 40 سال تھا، 40 سال کے قریب. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سید الشہداء کون ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت کیا مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو نہیں جانتے تھے؟ ایک ایک کو جانتے تھے. اسحاق علی اکبر کو بھی جانتے ہوں گے. کیا مولا ابو الفضل عباس کو نہیں جانتے تھے؟ جنگی صفین کے اندر مولا ابو الفضل عباس نے کشتوں کے پشتے لگائے، ان کو نہیں پتا مولا ابو الفضل عباس کون ہے؟ کوفیوں کو تو سب پتا تھا. تو عبید اللہ ابن زیاد اتنا احمق کیوں تھا کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے اہل بیت کو اسیر بنا کے لایا؟ اس کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد، اچھا اس کے مقابلے میں ہمارا جواب یہ ہوتا ہے عبید اللہ ابن زیاد احمق ہے. اصلا احمق نہیں ہے، ممکن نہیں کہ احمق ہو. یہ لوگ انتہائی مکار لوگ ہیں، یہ احمق ہو ہی نہیں سکتے. عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد بن ابی ہے. زیاد بن ابی اپنے زمانے کے مکاروں میں سے ایک مکار ہے. عمر ابن سعد کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں. ہم لوگ جتنی سیاست جانتے ہیں یہ لوگ سیاست کے اجداد ہیں. پھر اگر ہم لوگ مکاری پہچانتے ہیں تو یہ لوگ مکاریوں کے بانی ہیں، مکاریت کے. تو یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ اچھی طرح جانتے تھے. تو انہوں نے کیوں یہ کام کیا؟ یہاں پر پہنچتے ہوئے ہم ایک کوشچن تک پہنچ جاتے ہیں، وہ یہ کہ میں اب بہت پیچھے نہیں جاؤں گا چونکہ مجھے معلوم ہے پھر ٹائم بہت لگے گا. اسی ایک سوال کے ذریعے سے ایک حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور مثلا عمر ابن سعد، یہ لوگ بے وقوف لوگ ہیں؟ نہیں، بے وقوف نہیں ہیں، بہت مکار لوگ ہیں. اچھا ان مکاروں کو پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت اسیر بن کر کوفہ میں آئیں گے، کوفہ تبدیل ہو جائے گا؟ چانس تھا یا نہیں تھا؟ چانس تھا. پھر یہ کیوں لائے؟ انہوں نے یہ رسک کیوں لیا؟ اچھا ان کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ کوفہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے خوش نہیں ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کوفہ ان سے خوش تھے، کوفہ بہت سارے کوفی تھے جو خوش نہیں تھے. یعنی اگر وہ سید الشہداء کو مارنے کے لیے بھی کوفہ کربلا پہنچ گئے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ دل سے مارنے کے لیے پہنچے تھے. فرزدق کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا جو انہوں نے سید الشہداء سے مکہ کے باہر ملاقات میں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا قلوبہم معاک والسیوفہم علیک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. فرزدق نے کہا تھا کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. تو کوفیوں کے دل عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ نہیں تھے. عبید اللہ ابن زیاد کو بھی پتا تھا کہ کوفی مجھ سے خوش نہیں ہیں. پھر اس نے رسک کیوں لیا کہ اسرا کو لے کر وہ اس کوفہ میں آ گیا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، جن کے دل بھی اس کے ساتھ نہیں تھے. بہت بڑا رسک لیا اس نے. کیوں یہ کام کیا؟ شام ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیج دیا؟ اب یہاں پر ہمیں ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے. اس کی تھوڑی سی گہرائی اس طرح سے ہے
اللہ کرے کہ ہم اس کو تھوڑا بہت یہاں بیان کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اگرچہ جلدی میں بعض اوقات بات ضائع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی جلدی ہے اس وقت، تو احتمال ہے کہ بات ضائع ہو جائے، لیکن یہ خطرہ لیتے ہیں کہ شاید ضائع نہ ہو۔ اس میں اس طرح سے ہے، ان لوگوں نے سید الشہداء کے مقابلے میں جنگ میں کچھ باؤنڈریز کو پہلے سے طے کیا ہوا تھا۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، اور ان چیزوں کے مقابلے میں جو پہلے سے طے شدہ تھیں کچھ اور منصوبے بھی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں ان کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگ جب بھی کوئی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، ہم اس پروگرام کے اندر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ روٹین میں یہ ہونا چاہیے تو ہماری کامیابی ہے، صحیح ہے، اور ہم یہ جانتے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، صحیح ہے، تو ہم اس کے جو کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک اور پلان بناتے ہیں جس کو ہم پلان بی کہتے ہیں، دوسرا منصوبہ۔ پہلا منصوبہ وہ ہے جو سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا تو یہ ہوگا، اچھا اب ہم مارجن رکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تب ہم سوچتے ہیں کون کون سی جگہیں ہیں جہاں سے امکان ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ بہت سادہ سی مثال، آپ نے سوچا کہ پروگرام ہوگا، لائٹ آئے گی، مائک کام کرے گا، لوگ سنیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کا پلان اے ہے۔ پلان بی، اگر لائٹ نہیں تھی پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کو ایک پلان بی چاہیے، کیوں؟ آپ اس مصلحت کو قربان نہیں کر سکتے کہ لوگ نہ سنیں، اصل پروگرام ہے اسی لیے کہ لوگ سنیں، تو آپ اس مصلحت کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے پاس ضروری ہے کہ ایک پلان بی ہو۔ پلان بی یہ بتا رہا ہو کہ اگر اے ناکام ہوا تو بی شروع ہوگا، بی میں یہ کرنا ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا اگر پلان بی میں ایک مشکل کو آپ حل کر رہے تھے، اسی وقت ایک اور مشکل بھی ٹوٹ گئی، دو مشکلات ایک ساتھ آ گئیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ اب آپ کا پلان بی دو مشکلات کے اوپر مشتمل ہے، اور پاسبلٹی اگر 5 مشکلات کی ایک ساتھ تھی تو آپ کو پلان بی میں 5 مشکلات سوچنی پڑیں گی کہ اگر یہ 5 مشکلات ایک ساتھ آئیں تو کیا ہوگا، صحیح ہے۔ اب آپ نے کہا بھائی اگر پلان بی میں لائٹ گئی تو جنریٹر ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے جنریٹر تیار کر لیا۔ پلان سی، اگر جنریٹر نے کام نہیں کیا، کیا آپ تیار ہیں اس بات پہ کہ آپ کی آواز نہ پہنچے، پروگرام ختم ہو جائے؟ تو پلان سی چاہیے آپ کو۔ پلان سی کیا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھوں گا، عبید اللہ ابن زیاد پہلے کیا سوچے بیٹھا ہے، پھر کیا سوچے بیٹھا ہے، پھر کیا سوچا ہے، صحیح ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھ پا رہے ہیں سید الشہداء کے مختلف جملات سے کہ سید الشہداء جانتے ہیں اس نے پہلے کیا سوچا ہے، پھر کیا سوچا ہے، اور سید الشہداء بھی جانتے ہیں کہ جو اس نے پہلے سوچا ہے اس پر میرا جواب یہ ہوگا جس کے لیے یہ تیار ہے، تو یہ دوسرے پہ جائے گا، پھر میں یہ جواب دوں گا جس کو یہ جھیل نہیں سکے گا، یہ ہار جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہت عجیب جگہ ہے، یہ بہت، یعنی میں خوبصورت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کربلا کے واقعے کے لیے، لیکن بہت بہت ہی اچھی جگہ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ معرکہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیے اس طریقے سے جو مجھے سمجھ میں آیا، پہلا منصوبہ ہے بیعت کا مطالبہ۔ اصل ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا، اب مجھے آپ کو مبتلا کرنا پڑے گا اس مشکل میں، اصل یہ سارا واقعہ کس لیے ہو رہا ہے؟ حکومت لینے کے لیے ہو رہا ہے یا ہدف کچھ اور ہے؟ اگر حکومت لینے کے لیے ہو رہا ہے تو یزید کے ہاتھ میں حکومت پہلے سے ہے، اگر لوگوں سے بیعت لینی ہے تو اس کا باپ یزید کے لیے بیعت پہلے سے لے چکا ہے۔ اصل نہ حکومت لینے کے لیے چونکہ حکومت پہلے سے اس کے ہاتھ میں، نہ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے چونکہ بیعت اس کا باپ پہلے ہی لے چکا تھا لوگوں سے۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہاں پہ کچھ اور ہے، یہاں پہ معاملہ حکومت اور بیعت کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ یہ کہ یہ دین اسلام کا اختتام اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ 61 ہجرہ میں دین اسلام کا اختتام اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اختتام اعلان کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دین تھا جو کوئی لے کر آیا، سب غلط تھا، ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں اور واپس جاتے ہیں جاہلیت پر۔ یہ ہونے والا ہے۔ بس معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یعنی اگر خطرہ اتنا ہوتا کہ ایک یزید جیسا حاکم بننے والا ہے اور بعد میں ایسے حاکم اور بھی آئے، اگر اس اعلان کو نکال دیں تو پھر یزید جیسے حاکم بعد میں بھی آئے۔ اگر یہ اعلان نہ ہو تو یزید میں خرابی کیا ہے؟ شراب خور ہے، جوا کھیلتا ہے،
لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. بعد میں کون سا حکمران ہے جس نے یہ کام نہیں کیا؟ یزید ولد حرام ہے، بعد والے پاکیزہ ہیں کیا؟ بعد والے کیسے ہیں؟ اس میں کیا مشکل ہے پھر؟ اس میں مشکل وہ اعلان ہے، یہ دین اسلام کو اختتام کی حد میں اعلان کرنے والا ہے، یہ جاہلیت پر بازگشت کا اعلان کرنے والا ہے. اور یہ در حقیقت بنی امیہ کی اصلی خواہش ہے. ان کی خواہش صرف حکومت نہیں ہے، جاہلیت ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بنی امیہ کی خواہش بس حکومت نہیں ہے، جاہلیت ہے. بنی امیہ اسلام نہیں چاہتے، نہ کہ حکومت چاہتے ہیں. یہ حکومت چاہتے ہیں، ایسی حکومت چاہتے ہیں جس کی بنیاد اسلام نہ ہو، جاہلیت ہو، کیونکہ یہ اسلام کے دشمن ہے. اصلا ابو سفیان نے جتنی جنگیں اسلام سے لڑی ہیں کسی نے نہیں لڑی ہیں. ابو سفیان بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار کی ذات سے، نبی اکرم کی ذات سے. لہٰذا جب خلیفہ ثالث خلیفہ بنے تو جا کر نبی اکرم کی قبر پہ لات مار کے کہتا ہے کہ حضرت حمزہ کی قبر پہ لات مار کے کہتا ہے کہ جس کی خاطر تم ہم سے لڑے تھے اب وہ ہمارے پاس ہے. اس کے اندر بغض ہے. معاویہ ایک موقع پر اپنے ایک ہمنشین کے ساتھ، جس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، کچھ کہتا ہے، وہ کسی اور کو ملتا ہے، بہت اس کا مزاج خراب ہوتا ہے. تو اس سے کہتا ہے، جو تیسرا آدمی تھا اس سے کہتا ہے، جو معاویہ کا ہمنشین تھا، کہ تمہارا مزاج کیوں خراب ہے؟ کہنے لگا آج معاویہ نے حد کر دی، آج بہت برا کیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اذان کی آواز آئی، نبی کا نام لیا گیا، گواہی دی گئی. کہنے لگا مجھے اس نام سے بغض ہے، میں اس نام کو مٹانا چاہتا ہوں. یہ ان کا منصوبہ ہے. ان کا منصوبہ حکومت نہیں ہے. حکومت خلیفہ ثالث کے زمانے سے بنی امیہ کے ہاتھ میں ہے، اور آل ابو سفیان کے ہاتھ میں معاویہ کے دور سے ہے. 41 ہجرہ سے حکومت آل ابو سفیان کے ہاتھ میں، ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھ میں. بس 61 ہجرہ میں کوئی نئی بات حکومت کے عنوان سے نہیں ہونی ہے. حکومت تو پہلے سے ان کے ہاتھ میں ہے. اب کیا ہونا ہے؟ اب اسلام کے اختتام کا اعلان ہونا ہے. اس کو سید الشہداء دیکھ رہے ہیں. اب سید الشہداء نے میدان میں اترنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب اگر میں خاموش بیٹھا رہا تو اسلام کا اختتام اعلان ہو جائے گا. اس اسلام کے اختتام کے اعلان میں نعوذ باللہ تعالی صرف ایک رکاوٹ ہے، نواسے رسول. چونکہ جس رسول کا انکار کرنے والے ہیں اس کا نواسہ ابھی زندہ ہے. اگر یہ انکار کریں اور کہیں دین اسلام غلط تھا، نعوذ باللہ تعالی، ہم واپس جاتے ہیں جاہلیت پر، تو نواسہ کیا اعلان کرے گا؟ کہ دین اسلام حق تھا اور ہم دین پہ باقی ہیں. ان کی بات نہیں چلے گی، مسلمان نہیں مانیں گے. یہ مشکل ہے. بس مشکل یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء حکومت کے راستے میں رکاوٹ ہے، حکومت تو پہلے سے ان کے پاس ہے. سید الشہداء بیعت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لوگ پہلے سے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے. سید الشہداء اس میں رکاوٹ ہیں کہ یہ کہنا چاہتے ہیں دین ختم، ہم جاہلیت پہ، اور سید الشہداء کہیں گے دین ہے، میں ابھی زندہ ہوں، دین میرے دم سے زندہ ہے. اس خاطر ان کو سید الشہداء سے بغض ہے. اب دو راستے ہیں. اب دیکھیے اسٹریٹجی کیا بن رہی. اس کے پاس دو راستے ہیں یزید کے پاس. سید الشہداء سے پہلے اپنے لیے بیعت لے لے، پہلے بیعت لے لے، پھر اعلان کرے دین ختم. تو لوگ سید الشہداء سے کہیں گے بھائی آپ نے بیعت کی تھی جس پر، اس نے کہا دین ختم، اس کا مطلب ہے دین ختم. بیعت سے ویلیڈیٹی لے، آتھینٹسٹی لے، پھر اعلان کر دے کہ جس کے ہاتھ پر نواسے رسول نے بیعت کی تھی وہ کہہ رہا ہے دین ختم. یہ پہلا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ سید الشہداء بیعت کریں، یہ پہلی. بس پلان اے یہ ہے، سید الشہداء کے سامنے بیعت کا مطالبہ رکھا جائے اور حسین بیعت کر لیں ان کے دانش میں، خام خیالی میں. اگر یہ ہو جائے، یہ بنی امیہ کا نعم المطلوب ہے. اس سے بہتر کیا ہونا ہے پھر؟ اگر ایک دفعہ بیعت کر لیں تو بنی امیہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیں گے دین اسلام غلط تھا اور ہم وہ ہیں جس کو نواسے رسول نے پہلے ہی بیعت سے آتھینٹسٹی دی ہے، معاملہ ختم ہو گیا. مشکل صرف یہ ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے. اب پلان بی کیا ہے؟ پلان بی ہے کہ مقابلہ کریں گے، سید الشہداء کو شہید کر دیں گے. ٹھیک ہے، سید الشہداء شہید ہو جائیں گے، مشکل حل ہو جائے گی. اس سے سید الشہداء کو شہید کرو اور پھر اعلان کرو کہ دین نہیں تھا. لوگ کیا کہیں گے؟ جو دین کا وارث تھا تم نے اس کو مار دیا، اب کہہ رہے ہو دین نہیں ہے. ان کے اعلان کو کوئی مانے گا؟ پھر نہیں مانے گا.
بلکہ سید الشہداء کو شہید کرنے کے نتیجے میں لوگ اور ان کے خلاف غصہ دکھائیں گے، اور پھر جب یہ اعلان کریں گے کہ دین نہیں تھا تو لوگ کہیں گے تم تو ہو ہی وہ جس نے نواز رسول کو مارا تھا، تمہاری زبان کا کیا اعتبار ہے؟ پھر انہوں نے مارا کیوں؟ اب مارا کیوں ہے پھر؟ بس پہلے موقع پر بیعت کا مطالبہ کریں، سید الشہداء بیعت کر لیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ سید الشہداء نے پہلے، ابھی میں سید الشہداء کی ریئیکشن کو بعد میں بتاؤں گا کہ سید الشہداء کیا رد عمل دے رہے تھے۔ ان کے لیے پہلا پلان یہ تھا کہ ہم بیعت کا مطالبہ کریں، سید الشہداء بیعت کر لیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ان کو پتا ہے سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، ان کو پہلے سے پتا ہے۔ سید الشہداء کی ریئیکشن میں ہم گنواتے چلتے ہیں۔ سید الشہداء کے سامنے بیعت کا مطالبہ آیا، مولا نے پہلا جملہ کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، ختم، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ کہ میں نہیں کروں گا، میرا جیسا بھی نہیں کرے گا۔ صحیح، اس میں ایک باریکی ہے، یعنی یزید تو مجھ سے مطالبہ کر یا سید سجاد سے، بیعت نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی، یہ خاندان بیعت نہیں کرے گا، ختم ہو گیا معاملہ۔ سید الشہداء نے ہمیشہ کے لیے دستور دے دیا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو سینٹینس ہے، جملہ ہے سید الشہداء کا، یہ بنیادی جملہ ہے۔ یہ بعد میں جو چوتھے امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا اس کو حل کر رہا ہے کہ یزید مطمئن ہو جاؤ، یہ نسل بیعت نہیں کرے گی، یا میں یا میرے بعد یہ پوری نسل بیعت نہیں کرے گی، ختم ہو گیا معاملہ۔ صحیح، پہلا فرنٹ سید الشہداء نے کلیئر کر دیا۔ اگر تم اسلام کے خلاف اعلان کرنے والے ہو اور میں نواسہ رسول ہوں اور میری نسل آنے والی ہے، مطمئن رہو، تم کچھ بھی کر لو، یہ نسل بیعت نہیں کرے گی۔ اب بتاؤ اب کیا ہے تمہارے پاس؟ یزید، عبید اللہ ابن زیاد، شمر عمر ابن سعد، جو مین پلانرز ہیں، بشمول چند عیسائیوں اور یہودیوں کے، اچھی طرح جانتے تھے یہ پلان کامیاب نہیں ہوگا، پلان اے۔ لہذا اسی خط میں دوسرا جملہ لکھا تھا کہ اگر بیعت نہ کریں سر بھیج دو۔ صحیح ہے، اب اس کو انالیسس کرتے ہیں۔ بیعت تو نہیں کرنی، پھر کیا کریں؟ شہید کر دیں، چلو شہید کر دیا، شہید کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں حل ہوگا۔ سید الشہداء کا ریئیکشن کیا ہے؟ سید الشہداء نے کہا تم کو بیعت چاہیے، مطمئن رہو میں بیعت نہیں کرنے دوں گا، نہ میں کروں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کہتا ہے مصائب جمع ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے اتنا خوبصورت ایک جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ بیعت نہیں کرنے دیں گے۔ سید الشہداء نے کیا کہا ہے جملہ؟ کہا دیکھو میں حسین ہوں، میں چند گودیوں میں پلا ہوں اور کچھ لوگ میری گودیوں میں پل رہے ہیں، نہ میں کروں گا نہ میری گودیوں میں پلنے والے آگے تک کریں گے، مطمئن ہو جاؤ تم لوگ۔ بہت خوبصورت بات تھی، بہت خوبصورت بات تھی۔ یعنی جس کے خون میں حسین کی رمق آئی وہ بیعت نہیں کرے گا، وہ بیعت نہیں کرے گا۔ اور میں عرض کرتا چلوں، اب اور عرض کروں، جس کے خون میں حسین کی نہیں فاطمہ کی رمق آئی سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی کو، وہ بیعت نہیں کرے گا۔ یہ سید الشہداء نے اعلان کر دیا۔ اچھا، یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، پہلے سے ان کے ذہن میں کلیئر تھا۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، اس تفاہم کو بھی دور کر دوں، تاکہ کسی کے ذہن میں اٹھے کہ یزید بے وقوف تھا، معاویہ نے کہا تھا کہ حسین بیعت نہیں کریں گے اور یزید سمجھ رہا تھا شاید کر لیں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یزید بے وقوف تھا، معاویہ ہوشیار تھا۔ معاویہ نے کہا تھا کہ تو یزید سے سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا، وہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یزید بے وقوف تھا، اس نے باپ کی بات پہ عمل نہیں کیا۔ نہیں، ایسا نہیں کہ یزید بے وقوف تھا۔ معاویہ یزید سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے اختتام کے اعلان کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ یزید نے انالیسس کیا اور کہا وقت آ گیا ہے۔ بے وقوف نہیں ہے وہ آدمی، وہ بے وقوف نہیں، بہت مکار ہے وہ۔ اگر وہ بے وقوف ہو بھی تو عبید اللہ ابن زیاد بے وقوف نہیں ہے، عمر ابن سعد بے وقوف نہیں ہے، یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ اگر یزید بے وقوف ہوتا بھی، اس معاویہ نے کہا تھا یہ دور نہیں ہے جس میں اسلام کے اختتام کا اعلان ممکن ہو۔ یزید نے کہا نہیں، یہ اسی میں ہو جائے گا، اسی میں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ وہ نہیں مانیں گے، پھر ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب کیا ہوگا؟ شہید کرنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، اب کی پوائنٹ اور ایک اور آتا ہے۔
یہ تو اس کو بھی پتا تھا کہ میں شہید کر لوں گا معاملہ سدھرے گا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں ایک اور شیطانی منصوبہ ہے. وہ کیا ہے؟ اب اس کو دل ذرا صبر و تحمل کے ساتھ سنیے گا. شہید بھی کریں گے، نعوذ باللہ تعالی بے عزتی بھی کریں گے. ان کا منصوبہ یہ ہے. ان کا منصوبہ کیا ہے؟ ہم شہید بھی کریں گے اور بے عزتی بھی کریں گے. اچھا بے عزتی کیوں کریں گے؟ بے عزتی سے کیا چاہتے ہیں؟ بے عزتی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ نعوذ باللہ تعالی میں اس لفظ کو استعمال کرنے میں مجبور ہوں یزیدیت کی مینٹالٹی کو بیان کرنے کے لیے. اور میں عرض کروں تھوڑا سا معذرت طلب کرتے ہوئے، شہید بھی کریں گے، تحقیر بھی کریں گے. تحقیر کریں گے. تحقیر کرنا کیا ہے؟ یعنی کسی ایسی مقام پہ پہنچا دیں گے کہ لوگ ان کو حقیر سمجھیں. نعوذ باللہ تعالی لوگ حقیر سمجھیں. اچھا کیوں؟ تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ نکل جائے کہ خدا ہے. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. شہید کریں گے، بے عزتی کریں گے، تحقیر کریں گے. تمام تر تحقیرات کے بعد لوگ سوچیں گے شاید خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا تو یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے. بس ان کو پتا ہے سید الشہداء بیعت نہیں کریں گے، اگر بیعت کریں تو معاملہ حل ہے. پھر ہم شہید کر دیں گے، شہید کرنے سے معاملہ حل ہوگا؟ کہتے نہیں، شہید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہم شہید بھی کریں گے، یزیدیت کہہ رہی ہے، شہید کریں گے، بے عزتی کریں گے، تحقیر کریں گے. ان سب سے کیا ہوگا؟ ان سب سے یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر خدا ہوتا، دین ہوتا، یہ نواسے ہوتے رسول کے اور وہ دین حق ہوتا تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے دین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دین نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں تحقیر ہو رہی ہے؟ کیوں پانی بند ہو رہا ہے؟ اس لیے پانی بند کریں گے، یہ ثابت کریں گے کہ اگر خدا ہوتا تو حسین پہ پانی کیوں بند ہوا. پھر لاشا پامال کریں گے، پھر یہ کریں گے، وہ تمام مسائل سوچ لیجیے آپ. اس خاطر یہ سب ہو رہا ہے. سب کا سب ایک نقطے کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اب اس کو اور پریسائز عرض کروں، ایک نقطے کو ثابت کرنے کے لیے حسین کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے. سب کا سب اس کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اس خاندان کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے. تو جو کرنا ہے کرو اور لوگوں کے سامنے ثابت کرو کہ ان کے پیچھے خدا نہیں ہے. صحیح. اب یہ پلان سی ہے. اے بیعت کا مطالبہ نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. بی شہید کر دیں گے. شہید کر دیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا؟ نہیں حل ہوگا. سی کیا کریں گے؟ شہید کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. اب لوگوں کے ذہن سے اور سوچیے گا تقدس ختم ہو جائے گا اہل بیت کا. ان کا پلان یہ ہے لوگوں کے ذہن سے اہل بیت کا تقدس ختم ہو جائے گا، احترام ختم ہو جائے گا. تقدس احترام ختم ہو گیا، نبوت سے رابطہ ختم ہو گیا. لوگ کہیں گے پیچھے خدا نہیں ہے، پیچھے خدا نہیں ہے. اب اعلان کریں گے دین نہیں تھا. لوگ رد عمل نہیں دکھائیں گے، وہ خاموش ہو جائیں گے کہ ہاں واقعا اگر دین ہوتا تو یہ سب کیوں ہوا. اب یہ ان کا منصوبہ ہے. آپ کو خواب یاد دلاؤں سید الشہداء کا. سید الشہداء نے مکہ سے نکلنے کے بعد ایک خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ کہیں پر کتے، کہیں پر بھیڑیے ان کے جسم کو بھنگوڑ رہے ہیں. معصوم کا خواب حقیقت ہے. اس کا مطلب ہے سید الشہداء جانتے تھے کہ کچھ ظالم انسان میرے لاشے کو پامال کریں گے. جانتے تھے. اصل سید الشہداء ہر چیز کو جانتے تھے، نہ کہ علم امامت سے. 10 وسائل موجود تھے. نبی اکرم نے 10 دفعہ بیان فرمایا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا. عبداللہ بن عباس آ کر کہتے تھے، حتیٰ وہ عبداللہ بن عمر آ کر کہہ گیا اور عبداللہ بن زبیر آ کر کہہ گیا. اور سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا کہ تم سب کو پتا ہے، کیا مجھے نہیں پتا جبکہ میں نواسے رسول ہوں؟ تم تو غیر ہو. تم لوگ سب سید الشہداء کو سب کچھ پتا تھا. ہاں یہ سب کچھ ہوگا. مولا امیر المومنین نے صفین کے میدان سے واپسی پر بتایا تھا. کتنی روایات موجود ہیں، سب کچھ سید الشہداء کو پتا تھا. اب سید الشہداء کا منصوبہ کیا ہے؟ بیعت نہیں کریں گے، وہ شہید کریں گے. سید الشہداء نے کہا ہم شہید ہونے کو تیار ہیں. وہ تحقیر اور تذلیل کریں گے نعوذ باللہ تعالی. اب منصوبہ کیا ہے؟ اب منصوبہ کیا ہے؟ یہ عجیب جگہ ہے. سید الشہداء کا منصوبہ ہے ہم صبر کریں گے، نصرت خدا کا انتظار کریں گے. اللہم صل علی
محمد سید الشہداء امام معصوم جانتے ہیں خدا ہے. سید الشہداء امام معصوم جانتے ہیں خدا بڑا امتحان دے رہا ہے. سید الشہداء امام معصوم جانتے ہیں خدا نصرت کرے گا. کب کرے گا؟ اتنے سخت امتحان کے بعد کرے گا جو آج تک کبھی اتنا امتحان نہیں ہوا تھا. یہ بھی سید الشہداء جانتے ہیں. سید الشہداء جانتے ہیں. اب دیکھیے ہمارا جیسا آدمی جس نے صرف چند واقعات پڑھے ہیں وہ بھی جانتا ہے. سید الشہداء جانتے ہیں کربلا میں کوئی ایسا امتحان ہونا ہے جو آج تک نہیں ہوا تھا. کہاں سے پتا چلا؟ مدینہ میں سید الشہداء جب نبی کی روضہ مبارک پہ تشریف لے گئے، یہ میں اپنے شواہد عرض کر رہا ہوں ورنہ وہ تو مقام عصمت ہے، ظاہر مقام امامت ہے. روضہ رسول پہ تشریف لے گئے. رسول خدا سے سید الشہداء نے فرمایا کہ اے نانا کیا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ فرمایا حسین تمہیں ایک ایسے امتحان سے گزرنا ہے جس کے بعد تمہارا مقام سب سے بلند ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسے امتحان سے گزرنا ہے جس سے ایوب نہیں گزرے تھے، حضرت ایوب نہیں گزرے. ایک ایسے امتحان سے گزرنا جس سے حضرت ابراہیم نہیں گزرے، حضرت یحییٰ بھی نہیں گزرے. اب میں نے 3 انبیاء کی مثالیں کیوں دی آپ کی خدمت میں؟ حضرت ایوب پر دنیا کی ہر مصیبت آئی دنیا کی. حضرت ایوب نے صبر کیا. سید الشہداء پر اس سے بڑی آنی ہے. حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک مشکل آئی تھی، ایک امتحان آیا تھا. انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کیا تھا. کیا بچہ ذبح ہوا تھا؟ نہیں. اب سید الشہداء کا بچہ ذبح ہوگا. اب بچہ ذبح ہوگا. حضرت یحییٰ کا سر کٹا تھا، تشت میں آیا تھا. سید الشہداء کو پتا ہے اب میرا سر بھی تشت میں آئے گا اور اس سے زیادہ ہوگا. وہ جو یحییٰ کے ساتھ ہوا تھا اس سے زیادہ ہوگا. اب سید الشہداء سب کے لیے تیار ہے. ہاں جو اب تک نہیں ہوئے تھے امتحان وہ اب ہوں گے. اچھا یہ امتحان کون کون دیں گے؟ رسول خدا کے پاس ایک آیت اتری فاستقم کما امرت، اور اس طرح سے ساتھ ومن تاب معک. میں اگر آیت کریمہ صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ استقامت کریں اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استقامت کریں. تو نبی نے فرمایا اس آیت کریمہ نے مثلا تشبیہاً فرمایا کہ میرے وجود کو ہلا دیا. کیوں؟ میں استقامت کروں یہ میں کروں گا، میرے ساتھ چلنے والے بھی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ سید الشہداء کو پتا تھا کہ مجھے اس آیت کا امتحان دینا ہے. ایک ایسا گروہ لے کے چلنا ہے جو فاستقم ومن معاک، جو آپ کے ساتھ ہوں وہ بھی کریں. یہ سید الشہداء نے کرنا چونکہ اب تک نہیں ہوا تھا. جتنا کچھ اب تک نہیں ہوا تھا اب ہونا ہے. سید الشہداء کو بھی پتا ہے. معاویہ نے اپنے دور میں حجر ابن عدی کے سر کو کاٹ کر بازاروں میں نیزے پہ لگا کے گھمایا تھا. سید الشہداء کو پتا تھا اس سے زیادہ ہونا ہے کیونکہ یہ تو پیچھے ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ ہونا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی زیادہ ہونا ہے اس سب میں بی بی زینب نے امتحان دینا ہے. یہ بہت عجیب جگہ تھی. حجر ابن عدی کا سر گھوما تھا، بہن ساتھ نہیں تھی. یحییٰ کا سر تشت میں آیا تھا، سکینہ اور زینب و کلثوم ساتھ کھڑی میں نہیں تھی. اور حضرت ابراہیم نے اگر اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا، نہ بچہ قربان ہوا تھا نہ ماں دیکھ رہی تھی. اب سب ہوگا. سید الشہداء جانتے تھے اب سب ہوگا. اب سید الشہداء کا لشکر کیا ہے؟ مطالبہ بیعت پر انہوں نے نہ کہنا ہے. اس کے لشکر کے مقابلے میں سید الشہداء کا لشکر نہیں ہے. سید الشہداء نے شہید ہونا ہے. اس پر سید الشہداء نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. اعتراض کہیں نہیں کیا ہے. رضا بقضائے تسلیما بامرے لا معبود سوا، آخر تک تسلیم. وہ تحقیر کریں گے. اب سید الشہداء کا جواب کیا ہے؟ اسلحہ کیا ہے؟ اسلحہ ہے تسلیم و صبر. صبر و تسلیم. اگر آپ قرآن کریم میں غور فرمائیں، ایمان اور صبر دو ایسے پیرامیٹرز ہیں جس پر خدا ہر چیز نازل کر دیتا ہے. قرآن کریم میں غور فرماتے رہیے.
کب خدا فرشتے بھیجتا ہے، کب خدا رحمتیں بھیجتا ہے، کب خدا نعمتیں بھیجتا ہے، کب خدا اپنی خاص امداد غیبی عنایت فرما دیتا ہے. 2 پیرامیٹرز، ایمان اور صبر. بس جہاں یہ ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا، سب کچھ ہو جائے گا. مثلا جیسے حزب اللہ نے کیا، ایمان اور صبر کا پیکر بنو پھر سب کچھ ہو جائے گا. سید الشہداء نے ایمان اور صبر دکھانا ہے. اور کس کس نے صبر دکھانا ہے؟ صرف سید الشہداء نے نہیں، سب نے. اس خاطر لشکر کا انتخاب بہت چن چن کے ہوا کہ ہم نے صرف امتحان نہیں دینا ہے، سب نے دینا ہے. اب سید الشہداء میدان کربلا کے اندر تشریف لائے. دشمن کا آخری پلان ہے تحقیر. اس خاطر پیاس دیے، اس خاطر پانی بند کیا. اب میں عرض کرتا چلوں، صرف اس خاطر لاشا پامال کیا، ورنہ لاشا پامال کرنے کی کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے. اس خاطر سید الشہداء کا سر نیزے پہ لگایا. اس خاطر عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں لایا اسرا کو. میں نے آپ کی خدمت میں اس ایک سوال سے شروع کیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا اتنا پیچھے تک جاؤں، لیکن مجھے جانا پڑا. اب سمجھ میں آئے کیوں عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں لایا ہے. یہ ڈائریکٹ شام بھیج سکتا تھا. یہ کوفے میں اس لیے لایا تھا کہ ان کے ماننے والوں کے سامنے اسیر بنا کر کہے کہ دیکھو ان کے پیچھے خدا ہوتا تو یہ اسیر کیوں ہے. اس خاطر کیا. بس عبید اللہ ابن زیاد بیوقوف نہیں ہے، بہت مکار ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے اہل بیت کو اسیر بنا کر لاؤں گا. اس خاطر اس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ رومی اسیر آ رہے ہیں. اگر یہ اعلان کر دیتا نا کہ اہل بیت اسیر آ رہے ہیں، لوگ بازار میں آتے ہی نہیں، لوگ بازار میں نہیں آتے. اس نے اعلان کیا رومی اسیر آ رہے ہیں تاکہ لوگ بازار میں آئے. لوگ بازار میں آئے، جشن منوایا، اعلان نہیں کیا کیا ہونے والا ہے. پھر جب اہل بیت آئے اب لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا. ہدف کیا ہے؟ اب یہاں پہ ساری اسٹریٹجی، یزیدی اسٹریٹجی ہدف یہ دے رہی ہے کہ اہل بیت کی نعوذ باللہ تحقیر، تذلیل ہو، بے عزتی ہو، اتنی ہو کہ لوگ کہیں گے ان کے پیچھے خدا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اب تک خدا نے بہت کچھ کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. سید الشہداء نے خدا تعالی سے عاشور کے دن ایک موقع پر کہا خدایا اس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے. اسی لمحے خدا تعالی نے عذاب بھیج دیا. ایک فرد نے سید الشہداء کی شان میں گستاخی کی اور وہ گستاخی بھی بہت حساس تھی، جو سید الشہداء کا سب سے بڑا اسلحہ تھا. سید الشہداء کا سب سے بڑا اسلحہ نواسے رسول ہونا تھا، رسول سے تعلق تھا. اس نے کہا تمہارا رسول سے کیا تعلق؟ سید الشہداء نے فوراً کہا خدا اس کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ دنیا کے سامنے ثابت ہو کہ ہمارا رسول سے تعلق ہے. بس سید الشہداء کی حکمت عملی بہت واضح ہے. سید الشہداء کی حکمت عملی ہے کہ ہمارا رسول سے ایک تعلق ہے، اس کو ثابت ہونا چاہیے. پھر جب میدان کربلا ختم ہو گیا اب اہل بیت کے خاندان کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہ تحقیر کریں، تذلیل کریں، بے عزتی کریں. ادھر سے ایک بات ثابت ہونی چاہیے، کیا؟ ہمارا خدا سے تعلق ہے. یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے؟ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارا نبی سے تعلق ہے نسل کو ثابت کر کے، لیکن آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ صرف ایک راستہ ہے، معجزہ. بس جتنے انبیاء آتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا نبی سے تعلق ہے، معجزہ لاتے ہیں. اگر اہل بیت نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے، سید الشہداء کے خاندان نے ثابت کرنا ہے، ایک کام کرنا پڑے گا، معجزہ. اگر معجزہ ہو ثابت ہوگا، معجزہ نہیں ہوا ثابت نہیں ہوگا. اور معجزہ کیا کوئی انسان دکھائے گا؟ معجزہ صرف خدا کی طرف سے آتا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب سب کچھ سید الشہداء کر رہے ہیں چونکہ جانتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے اور وہ کرے گا. سب کچھ قربان کر رہے ہیں. صراحت سے ارشاد فرمایا ہے خدایا تو جانتا ہے میرے لیے بہت سخت ہے لیکن میں نے قربانی دی چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. اب سید الشہداء کا خاندان گویا رحمت الہیہ کے اوپر دیکھ رہا ہے خدایا تو کب معجزہ دکھائے گا؟ ہم نے جو کر سکتے تھے کر دیا. اب سمجھ میں آیا رسول سید الشہداء نے فرمایا ربنا تقبل منا هذا القربان، تقبل منا هذا القربان. ایک سید الشہداء نے جملہ کہا ہے جب حضرت علی اصغر کو دفن کیا.
ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سید الشہداء کے نزدیک کی مٹی ہاتھ میں اٹھا کر کہا. عظیم لمحات ہیں کربلا ہے. یہ سب کے سب خدا سے کہہ رہے تھے خدا ہم نے قربانی دے دی، اب تو جانتا ہے تجھے کیا کرنا ہے، تیرے دین کے لیے قربانی دی. ربنا تقبل منا هذا القربان. خدا نے تعالیٰ قربانی قبول کی. عاشور کے دن ہی معجزات آنا شروع ہو گئے تھے. عاشور کے دن سے ہی معجزات آنا شروع ہو گئے. صحیح معجزات یوں لگا جیسے اگلے دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے؟ کچھ معجزات ایسے ہیں جو انتہائی مشہور ہیں. مثال کے طور پر ایک معجزہ مشہور ہے کہ اس کے بعد سے کئی مہینے تک کسی بھی پتھر کو اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا. معجزہ مشہور ہے. ایک معجزہ ایسا ہے جس کی سند بی بی کے خطبے میں ہے اور بی بی کا خطبہ ناقابل انکار ہے. اس کا مطلب ہے یہ معجزہ ناقابل انکار ہے. ایک معجزہ سند بی بی کے خطبے میں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ معجزہ ناقابل انکار ہے. بی بی نے خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کسی بھی کتاب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، نفس المحموم میں، دوسری مستند کتابوں کے اندر. بی بی نے فرمایا اے کوفیو، اب اگر آسمان خون کی بارش برسا رہا ہے تو تعجب نہ کرو. اس کا مطلب ہے کیا ہوا تھا؟ خون کی بارش برسی تھی. اللہ نے خون کی بارش برسائی تھی سید الشہداء کے اوپر. یہ معجزہ تھا. شاید کوئی وجہ سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ اس بارش کا تعلق حسین سے. شاید اب اللہ نے ایک معجزہ ایسا کیا ناقابل انکار، کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں سے بازی پلٹ گئی، سب پلٹ گیا. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے آگ حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی پڑ گئی، یہاں سے بازی پلٹ گئی. حضرت موسیٰ نے پانی میں لاٹھی ماری، راستہ کھولا، چلے گئے، فرعون غرق ہو گیا، بازی پلٹ گئی. یہاں پر ایسا ہی ہوا. سید الشہداء کا سر نیزے کے اوپر تلاوت قرآن کر رہا تھا. یہ معجزے کے سوا کیسے ہو سکتا تھا؟ کوفہ کے بڑے بازار میں سید الشہداء کے سر نے تلاوت قرآن کریم کی. سینکڑوں ہزاروں نے دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر تلاوت قرآن کر رہا ہے. اب انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کے سامنے ثابت ہو گیا کہ یزید، عبید اللہ، شمر، عمر ابن سعد سب جھوٹے، حسین سچے. ان کا خدا سے تعلق ہے، خدا ہے، دین حق ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایسے زندہ ہوتا ہے. کٹا ہوا سر تلاوت کرے تب زندہ ہوتا ہے، اور کسی چیز سے زندہ نہیں ہوتا. جب معجزے آنا شروع ہو جائیں تب اسلام زندہ ہوتا ہے. معجزے کیسے آتے ہیں؟ سید الشہداء کے صبر سے آتے ہیں، سید الشہداء کے عزم سے آتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. پھر گویا معجزات پہ معجزات. خاک شفا، خاک شفا بن گئی، ہر ایک کو شفا دے گی. معجزے ہی معجزے. جو کربلا کی زیارت پہ جا رہا ہے معجزے، جس نے سید الشہداء کا نام لے لیا معجزہ. اتنے معجزات ہوئے ہیں کہ اب ناقابل انکار ہے کہ سید الشہداء کا خدا سے تعلق ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اہم حصہ ہے یہاں پر، اور اہم حصہ ہے. یعنی پہلے مرحلے میں پہلی ذمہ داری تھی یہ ثابت کرنا کہ سید الشہداء کا تعلق خدا سے ہے. خدا نے کیا ہے. سید الشہداء کے عزم نے کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صبر نے کیا، اس اسرا کے قافلے کے صبر نے کیا. یہ سب کام. دوسری ذمہ داری ماننے والوں پر آئی. اہم ترین ذمہ داری جو فوراً ماننے والوں پر آئی وہ یہ کہ کربلا کے واقعے کا دفاع کرو، اس کو زندہ رکھو. اب اس میں بھی کئی مرحلے تھے. پہلا مرحلہ شواہد مٹنے نہ دو، ثبوت مٹنے نہ دو. کربلا کے ایک ایک ثبوت بچاؤ. کسی کے پاس خاک شفا ہے، بچا لے خاک شفا. کربلا کی مٹی سے اس لیے دشمن جنگ کر رہے تھے، اس کو مسمار کر رہے تھے، ہل چلا رہے تھے، کھیت بناتے تھے کہ مٹی کا نشان مٹ جائے.
اگر قبر حسین مٹ جائے تو کربلا کا ثبوت ختم ہو جائے گا، خاک شفا کا معجزہ ختم ہو جائے گا. اس خاطر اس سے لڑ رہے تھے. اور اہل بیت نے عہد کر لیا تھا، اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے ایک ہاتھ کٹوانا پڑے تب بھی زیارت پہ جاؤ. کیوں؟ ثبوت مٹنے مت دو. ثبوت کا تسلسل بہت اہم ہوتا ہے. مثلا آپ سے کوئی یہ کہے یہ قبر حسین ہے، کب پتا چلا آپ کو؟ آپ کہیں مجھے 600 سال پہلے پتا چلا. سامنے والا کہہ سکتا ہے واقعی کربلا 1400 سال پہلے پتا چلا تھا، 800 سال کا کیا ہوا؟ آپ کہیں ہمیں 800 سال پہلے پتا چلا تھا، سامنے والا کہہ سکتا ہے 400 سال ابھی بھی باقی ہیں، مثلا باقی کیا ہوا 600 سال. آپ کہیں شروع کے 400 سال میں پتا تھا کربلا کہاں پر ہے، آخری 300 سال میں بھی پتا ہے، بیچ کے چند سال نہیں پتا تھا، مخدوش ہو گیا واقعہ. اہل بیت نے کہا تسلسل سے باقی رکھو کہ ہمارے نزدیک آنکھوں کے سامنے کربلا کی مٹی یہی تھی، یہی ہے، مٹنے نہیں دیں گے. اللہ نے ہر طرح کا جملہ عجیب کہہ دیا. خدا نے ساتھ دیا، حل نہیں چلنے دیے، کھیت نہیں اگنے دیے، کچھ بھی ہو گیا، خدا نے کہا کربلا کی مٹی نہیں مٹنے دیں گے. لوگوں کے دلوں میں کربلا کی محبت ڈال دی، لوگ دیوانے وار کربلا پہنچتے ہیں. کیوں؟ کربلا کی مٹی مٹنے نہیں دے گا خدا. جو اس پہ حملہ کرے گا ذلیل ہوگا، جو اس پہ حملہ کرے گا برباد ہو جائے گا. یہ مٹی نہیں مٹے گی. اب اس امتحان سے گزر گئے، اب قیامت تک کوئی نہیں اس کو مٹا پائے. کوشش بھی شاید نہیں کرے گا کوئی، شاید دجال کوشش کرے، شاید دجال یا سفیانی کوشش کرے، اس سے بات شاید نہیں کرے گا کوئی. اب بھی ذمہ داری یہ تھی، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. اب کیا بڑھ کر کچھ اور ذمہ داری بھی آئی ہے؟ پہلے خطرہ تھا کوئی کربلا کا انکار کرے گا، تم زندہ کرو. کیسے؟ ایک جملہ بتاؤ کربلا کا، کسی کو بھی بتاؤ، ثواب ملے گا. ایک آنسو بہ جائے ثواب ملے گا. اب بھی ثواب ملے گا، لیکن ذمہ داری بس اتنے پر ہی ہے. جب کربلا کی مٹی کو خطرہ تھا تو کہا واجب ہے زیارت پہ جاؤ. لوگوں نے کہا ہاتھ کاٹ دیں گے، کہا کٹوا لو. جب خطرہ ختم ہوا کہا اب مستحب ہے، اب زیارت پہ جانا مستحب ہے. پہلے واجب تھا، پھر مستحب ہو گیا. کیوں مستحب ہوا؟ اب خطرہ نہیں ہے. بس جب خاک کو خطرہ ہے تو زیارت واجب ہے، اور جب خاک کو خطرہ نہیں ہے پھر مستحب ہے. کیا مطلب؟ ذمہ داری تبدیل ہو گئی ہے. ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے اگر خطرات تبدیل ہو جائیں. اس وقت خطرہ تھا مٹی کو، دفاع کیا مٹی کا. پھر خطرہ ہوا واقعے کو، لوگ واقعے کا انکار نہ کریں. فرمایا ایک روایت بیان کرو کافی ہے، جنت دیں گے. اگر مٹی بھی محفوظ ہے اور واقعے کے منکر نہیں ہے کوئی، اب بھی ذمہ داری یہی ہے. اب کوئی اگلی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پوائنٹ ہے. آگے بھی ذمہ داری ہے. آگے کیا ذمہ داری ہے؟ کربلا کا پیغام کون بتائے گا؟ کربلا کا مفہوم کون بتائے گا؟ اور پھر ایک جملے میں اب کربلا کا انتقام کون لے گا؟ آیا قتل حسین پہ صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ نہ للکاریں کفر کو کہ تم نے حسین کو مارا. ایک جملہ مصائب میں بہت عجیب جملہ ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا. سید الشہداء نے شمشیر دو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، حملہ کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا. کون آ کر کہے گا تم نے ہمارے حسین کو مارا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. کوئی تو آ کر کہے سید الشہداء اکبر و عباس کے اوپر انتقام لینے کے لیے آئے. تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا. کیا وقت کے امام نہیں کہیں گے تم نے میرے جد امجد کو مارا ہے؟ کربلا بنے گی. وقت کے امام کو آنا ہوگا، وہ تشریف لائیں گے، کربلا دوبارہ بنے گی. یہ عبید اللہ ابن سعد، عمر ابن سعد، یہ سب دوبارہ ہونے چاہیے جن کے سامنے امام حق کہے کہ تم نے ہمارے جد امجد کو مارا تھا، اب تم سے انتقام لیں گے. اہل کربلا کب آئیں گے؟ اہل کربلا کب بنیں گے؟ کون اہل کربلا کی تربیت کرے گا؟
یہ سب ذمہ داری اب ہے، اب ذمہ داری ہے. اب جب دنیا جاگ رہی ہے، اب کہیں کہ ذمہ داری بس اتنی ہے کہ مٹی کا دفاع کرو. اب نا انصافی اگر کوئی یہ کہے مٹی کا دفاع ہو گیا ہے، کوئی مٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. مٹی اب بھی اتنی مقدس ہے، خاک شفا اب بھی خاک شفا ہے. اس وقت روایت تھی کوئی ایک آنسو بہائے جنت میں داخل ہوگا. ابھی کربلا کا معرکہ بننے والا ہے، اب بھی میں صرف آنسو بہا کر خاموش ہو جاؤں؟ نہیں، آنسو بہاؤں اور اہل کربلا میں صف میں شامل ہو جاؤں. اب ذمہ داری یہ ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بڑھتا دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے ذمہ داری تھی خاک کا دفاع، خاک کا دفاع ہونا چاہیے، ابھی بھی ہونا چاہیے، ظاہر واجب ہے یہ. پھر ذمہ داری تھی کربلا کے واقعے کو زندہ رکھنا، کربلا کے واقعے کا احیاء، یہ ذمہ داری ہے، اب بھی ذمہ داری ہے. لیکن خطرات اب اس سے آگے نکل کر ہیں. مرحلہ اس سے اگلا مرحلہ ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب امام وقت دو ہاتھوں میں شمشیر لیے منتظر ہے، میرا ساتھ دینے والے کون ہیں. اب میں کہوں میری ذمہ داری بس اتنی ہے کہ میں ایک آنسو بہاؤں؟ نہیں، اب ذمہ داری یہ ہے کہ گھر بار قربان کرنے کی تیاری کرو. اب ذمہ داری یہ ہے کہ کربلا کے مفہوم کو سمجھو اور اپنے اندر کربلا کے واقعے کی جرأت بناؤ. میدان میں آنا سیکھو، کفر کے خلاف بولنا سیکھو. جہاں قربانی دینے کا موقع ہے قربانی دینے کی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر. جہاں دشمن کو للکارنے کی جگہ پر للکارنے کی صلاحیت ہونی چاہیے ہمارے اندر. اب کربلا بننی ہے، لہٰذا اب کوئی اپنے آپ کو پیچھے نہ لے کے جائے، آگے لانے کی کوشش کرے. اب آگے بڑھنے کی کوشش کرے، نہ کہ انکاری اس بات کہیں کہ مٹی کا احترام نہیں ہے، خاک کا احترام نہیں. ان سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے. اب وقت ہے منتقم خون حسین کے ساتھ دینے کا. جب کربلا کا واقعہ ہوا اور اسرا درباروں میں تھے، کیا انتقام خون حسین کی بات کی جا سکتی تھی؟ نہیں، اس کا امکان نہیں تھا. اصلا جہاں موقع ملا اہل بیت کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. مختار نے موقع لیا، بات کی، کہا ہم انتقام لیں گے. آئے چوتھے امام نے کہا کہ آدمی غلط ہے. نہیں، زید شہید نے کہا ہم اپنے جد ابجد کا انتقام لیں گے. امام معصوم نے کیا کہا؟ جو زید کا ساتھ دے اس کے خاندان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. زید حق پہ تھے، یہ وہ ذمہ داری ہے. کیوں اپنے آپ کو گھروں میں محبوس کریں؟ شاید ہماری زندگی کی مین ٹاپ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم کربلا کا لشکر تشکیل دیں. ہمیں کربلا کے لشکر میں ساتھ دینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اتنا وسیع ہونا چاہیے، اپنے ایمان کے اندر قوی ہونا چاہیے، اپنے ذہن کے اندر اتنا زیادہ عمیق ہونا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں کہ امام وقت کیا طلب کر رہے ہیں. ساری تیاریاں ہونی چاہیے ہمارے اندر. لہذا عین ممکن ہے کہ مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے کہ کسی نے واقعہ کربلا کا ذکر کیا، ایک آنسو بہایا، جنت میں داخل ہوا. اب امام معصوم للکار نہیں ہے کوئی ساتھ دینے والا، کیا اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنسو بہانے پہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور باقی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے؟ نہیں، باقی ذمہ داریاں بھی انجام دینی پڑیں گی. اب میں اور آپ ایک ارتقاء کے مرحلے میں ایک بڑے اونچے مرحلے پہ داخل ہو گئے. ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے یہ فلسفہ شہادت ہے، یہ ہماری ذمہ داری. بس ہماری ذمہ داری بہت وسیع ہے. ہم اور آپ بہت اچھے دور میں ہیں. 40 سال پہلے ہوتے یہ ذمہ داری نہ ہوتی. ہم اور آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں اس وقت. اگر آپ احساس کریں عالمی تشیع کا، عالمی شیعت، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا لشکر ہے جو ایران میں نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ اہل بیت کا لشکر ہے جو لبنان کے اندر نظر آ رہا ہے، عراق کے اندر نظر آ رہا ہے، حتیٰ سعودی عرب کے اندر نظر آ رہا ہے، بحرین کے اندر، کویت کے اندر اور پاکستان کے اندر. سب اہل بیت کا لشکر ہے جو تیار ہو رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا ہم نے شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. اگر شامل ہونا ہے تیاری وسیع ہے، بغیر تیاری کے کوئی شامل نہیں ہو سکتا. اس وسیع تیاری کے ساتھ داخل ہوں گے، اجر پائیں گے. ذمہ داری کا انکار کریں گے، سزا پائیں گے. جس دور میں جو اپنی ذمہ داری کا انکار کرے گا سزا پائے گا. ہر دور کی ذمہ داری مختلف ہے. ہر دور میں ذمہ داری کا انکار کرنے والا، ذمہ داری سے بری الذمہ بننے والا سزا پاتا ہے.
سزا کیا ہوتی ہے؟ دنیا اور آخرت کی ذلت ہوتی ہے۔ سید الشہداء کے زمانے میں بھی لوگ عاشق اہل بیت تھے، کوفی نہیں کہ عاشق اہل بیت نہیں تھے، لیکن اپنی ذمہ داری میں ناکام ہوئے۔ جب ذمہ داری میں ناکام ہوتے ہیں ذلت آتی ہے۔ کس کی ذلت؟ حجاج بن یوسف کی ذلت، کہ جو قتل کرے گا اور رحم بھی نہیں کرے گا، یہ ذلت ہے۔ ہر وہ قوم کہ جو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ناکام رہتی ہے اس کو معاشرتی ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ سید الشہداء نے کہا تھا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی، یعنی ذلت ملے گی۔ آج بھی یہی ہے، جو ذمہ داری کو سمجھے گا انجام دے گا وہ شہید ہوگا، باعزت ہوگا۔ جو ذمہ داری کو سمجھے گا انجام نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی، بے عزت ہو جائے گا۔ یہ کمال انسانیت ہے کہ انسان ذمہ داری کو سمجھے اور عزت و شرف کے ساتھ شہادت قبول کرے، کمال انسانیت ہے۔ خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی محبت کے سائے میں ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار امام وقت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہماری زندگیوں کا بہترین نتیجہ ان کی نصرت کی صورت میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔